اب اخیر میں یہ کہ ہم پابند کیسے بنیں، عنوان میں چونکہ یہ بھی لگا دیا گیا ہے کہ ہم پابند کیسے بنیں. تو پابند بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے سب سے اہم. گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو سونے سے پہلے استغفار کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا بھی اہتمام کرنا ہے، چونکہ صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ان نعمتوں کے استعمال کے وقت ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی نعمت ہم نے استعمال کی، اس کا شکر ادا کریں، خیال نہیں آتا. اور اسی طرح صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ تو انداز بھی نہیں ہوتا کہ غلطی ہم نے کر لی. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے تھوڑا وقت نکالے اور استغفار کا اہتمام کرے، اور دل میں یہ سوچے کہ اللہ دن بھر پتہ نہیں میں نے کیا کیا نافرمانیاں کر لی، تو معاف کر دے، اور میں نے تیری کتنی ساری نعمتوں کو استعمال کر لیا، اس کے شکرانے کے طور پر میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو گناہوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی ادائیگی میں آسانی رہے گی، سہولت رہے گی. اس لیے کہ گناہ کے نتیجے میں آدمی کے دل میں گندگی اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دل کی گندگی اور سیاہی نیک کاموں کی طرف آنے نہیں دیتی، رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے ایک اہتمام تو یہ کرے توبہ اور استغفار کا. نمبر 2 کہ رات کے معاملے میں چونکہ فجر کی نماز میں زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، تو رات کو بلا وجہ اپنے گھر کے باہر نہ جائیں. خاص کر یہ جو مجلس ہے، صورت والوں کی تو عادت ہے، نوجوانوں کی ٹولی لگی ہوئی ہے 12 بجے 1 بجے، اور اگر کیا کہتے ہیں وہ سنیچر کی جو رات ہوتی ہے، سنیچر اور اتوار کے بیچ والی، اس میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ جتنی دیر تک جاگو وہ اچھا ہے. تو اگر رات کو بلا وجہ ہم دیر سے سوئیں گے تو پھر فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ اس لیے اگر ہمیں پابند بننا ہے تو توبہ اور استغفار بھی کرے، اور رات کو بلا وجہ نہ جاگے، جلدی سونے کا اہتمام کریں. یہ رات کی جو مجلسیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر سے یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا ہے. اور اس زمانے میں تو چونکہ بجلی نہیں تھی، اس لیے لوگ جو بات چیت کرتے تھے رات کو تو یہ چاندنی راتوں میں کرتے تھے. 13ویں 14ویں 15ویں جو 3 راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی میں لوگ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. اب آج تو یہ بجلی کے نظام نے وہ رات کو دن جیسا ہی بنا رکھا ہے، تمام ہی راتیں چاندنی ہو گئی، اتنی روشنیاں، اور لوگ اس بجلی کا فائدہ اٹھا کر اچھے کاموں میں تو کہاں استعمال کرتے ہیں. مجلس بازی ہو رہی ہے، موبائل دیر تک دیکھا جا رہا ہے، دوستوں میں گپ شپ ہو رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اب رات کو جب دیر سے سوئے گا تو اس بندے سے کیا توقع رکھیں گے کہ یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا. اس لیے جو ہمیں اپنا آپ کو عادی بنانا ہے، توبہ اور استغفار بھی کریں، رات کو بلا وجہ نہ جاگیں، جلدی سو جائے. اور تیسرا، جیسا واٹس ایپ پر بھی میسجوں میں چلا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اپنے اوپر کوئی مناسب جرمانہ مقرر کر لیں، جو بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ ایک مرتبہ میں ایسا ڈھیلا ہو گیا کہ خود ہی طے کر لیا کہ اب تو چھوٹے تب بھی کچھ دینا وینا نہیں ہے. اور بالکل معمولی ہو ایسا بھی نہیں کرے، بلکہ مناسب جرمانہ ہے کہ اگر میری کسی وجہ سے ایک نماز چھوٹی تو میں 50 روپے 100 روپے صدقہ نکالوں گا. اور پھر خالی ایسا طے نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے معاملے میں جو رکاوٹ بنتا ہے ہمارا نفس اور شیطان، اب جب ہم جرمانہ طے کریں گے اور واقعی میں اس کے مطابق چلیں گے بھی، ایک نماز چھوٹی 100 روپے دیے، پھر نماز چھوٹی 100 روپے دیے، تو آدمی کے لیے نماز کا اہتمام کرنا آسان ہوگا. اب اس کا نفسی اندر سے کہے گا بھائی پڑھ لے، نہیں تو 100 کی نوٹ پھر جائے گی. تو کچھ مناسب جرمانہ مقرر کر لیں. اور سب سے اہم کہ ہم اپنے ماحول کو اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اچھے لوگوں کے ساتھ بنائیں، اس لیے کہ اچھا بننے کے لیے اچھا ماحول ہی سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور برا بننے کے لیے برا ماحول سب سے زیادہ مؤثر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، محلے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کے سلسلے میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.